پارہ نمبر 9 کا دوسرا ربع سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے لے کر 163 تک ہے۔ اب بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کر سمندر پار کروا کر ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، یعنی ان کا اعتکاف کر رہی تھی، پوجا کر رہی تھی۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یعنی ہجرت اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور بجائے اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اتنے بڑے بڑے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اللہ نے کس طرح تمہیں فرعون سے نجات دلائی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، لیکن تم ہو کہ شرک کی طرف جا رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیں مصریوں کی یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بچڑے کی محبت تو اپنے دلوں میں رچا بسا کر لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے شرک کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور شرک جو ہے وہ تو ظلم ہوتا ہے، کیونکہ انسان سب سے پہلے تو اللہ کے حق میں بھی کمی کرتا ہے اور اپنی بھی آخرت خراب کرتا ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ یعنی کیسی باتیں کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اب ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تھا اور تم بدلے میں شرک کر رہے ہو، کیسے تمہیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جس کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ یہاں ہی سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے 40 دن کا چلہ نکالا ہے، اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم کی جانشینی کرنا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے کہ وہ ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلانے پر جا رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ہدایت کی کتاب یا یہاں پہ تورات کی تختیاں تھیں وہ دینی تھیں۔ تو اپنی ذمہ داری جب آپ جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کو سمجھا کر اس کے حوالے کر کے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو اس کام کے لیے چنا اور کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا میرے پیچھے، اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ انہیں پتا تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف فتنہ کرنے کے لیے ہیں۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی انظر الیک قال لا ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے، یعنی ایسی نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے، یعنی میں اپنی تجلی، اپنا نور، اپنا پرتو اس پر ڈالوں گا، اگر اس نے سہ لیا
تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو، تو البتہ تم مجھے پھر دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی پہاڑ تجلی برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا، یعنی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بولا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ کہا جاتا ہے پتھر کی تورات کی تختیاں تھیں اور شریعت کے خاص خاص احکامات اس پر لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالنا، یعنی جیسے ہمیں کہا جاتا ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اور تھامنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سیکھا جائے، سمجھا جائے اور فکر کیا جائے اور عمل کیا جائے، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی فلسطین لے کر جاؤں گا، وہ تمہارا اصل گھر ہے، وہاں سے فاسقوں کو نکالنا ہوگا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، یعنی تکبر کی وجہ سے اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آخرت پر یقین ہی نہ ہو تو اس کے لیے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں جاتا، وہ تو پھر دنیا کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں اللہ چاہے تو دے دیتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ اب آیت نمبر 148 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ سینا گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلانے پر، اور ان کی قوم جو ہے وہ ایک پہاڑ کے نیچے میدان میں ٹھہری ہوئی تھی، تو ان کی قوم میں ایک سامری بھی تھا، اس نے ساری عورتوں کے زیور اکٹھے کیے جو کہ وہ لے کر آئی ہوئی تھی، قبطیوں کا سونا ان کے پاس ہوتا تھا، وہی لے آئی تھی ساتھ، تو اس نے سامری نے وہ سونا پگھلایا اور ایک بچھڑا بنا دیا، اس میں ایک ایسا سوراخ رکھا کہ جب ہوا گزرتی تھی تو بیل کی سی گائے کی سی آواز آتی تھی، اور اس نے کہا قوم کو کہ یہ ہے تمہارا اصل معبود، اور اس میں پھر 3 گروہ بن گئے تھے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ ایک گروہ نے گائے کی پوجا شروع کر دی اس بچڑے کی، دوسرے گروہ نے نہیں کی اور خاموش رہے، کسی کو منع بھی نہیں کیا، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ منع بھی کرتا تھا اور پوجا بھی اس گائے کی بچڑے کی نہیں کرتا تھا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حَلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کو اپنی خود فریبی کے جادو کا اثر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارہ پر پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد،
کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ یعنی میں تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کرنے گیا تھا، اللہ نے مجھے بلایا تھا، اللہ تمہاری ہدایت کے لیے مجھے احکامات دینا چاہ رہا تھا، یعنی اللہ نے تورات کی تختیاں دیں جس پر تمہارے لیے ہدایت کے احکامات تھے، اور تم سے صبر ہی نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ تم دعائیں کرتے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے، ہدایت کا انتظار کرتے، تم نے شرک کر لیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں غصہ آنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی سے، ہارون سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا۔ اب ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل، یہ میری قوم نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بال نہ کھینچو، دشمن یہ دیکھیں گے تو مذاق اڑائیں گے، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ ان کے بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ مجبور تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی مرتد ہونے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ پر جھوٹ گڑنے والوں کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ اس سزا کا ذکر بھی آئے گا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے بچھڑے پر ایمان لائے اور پھر پلٹ آئے تو کہا جا رہا ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم ہیں تو قرآن سے، ہم میں سے کون لوگ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں؟ جن کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا، یعنی شرک کیا تھا، ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود احکامات نہ سن لیں ہم عمل نہیں کریں گے۔ لہٰذا قوم نے 70 معتبر شخص جمع کر کے دیے اور موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب کے لیے بخشش کی دعا کی اور کہا، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے کیونکہ جو پہلے تختیاں ملی تھیں تورات کی وہ تو انہوں نے غصے میں پھینک دی تھی نا، تو وہ ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ دوبارہ لینے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ 70 لوگ ساتھ گئے تھے کہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اپنے احکامات دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی کہیں سے کچھ گھڑ کر لے آتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھلائیاں مانگ رہے ہیں
جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور ان کی اطاعت کرنے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر جو ہیں وہ امی ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، لہٰذا نہ صرف یہ کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی دوسروں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہنا ہے۔ اسی کا ذکر آ رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ یہ بوجھ تھے گمراہیوں کے، بدعات کے، شرک کے، انہوں نے خود سے یہ حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا تھا۔ کہا جا رہا ہے وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کون لوگ فلاح پائیں گے، آخرت کی کامیابی کن کو نصیب ہوگی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت کریں اور نصرت کریں، مدد کریں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کی پیروی کریں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ اور اس کے احکامات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم رائے راست پالو گے، امید ہے کہ تم ہدایت پالو گے، امید ہے کہ تم فلاح پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لہٰذا 12 قبیلے بنے، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مار، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یہ سب سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بسو، اس بستی میں جا کر بس جاؤ، یعنی فلسطین کا پہلا شہر جو فتح ہوا تھا اس میں جاؤ، اور اس کی پیداوار میں سے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتاتون کہتے ہوئے جانا اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس کی بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی حتاتون کو ہنتاتون بنا لیا، ذکر پہلے آ چکا ہے سورۃ البقرہ میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، یعنی طاعون آیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ سبت کا واقعہ بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن اچھل کر آتی تھیں
نبلوہم بما کانوا یفسقون، تاکہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، یعنی دیکھا جا رہا تھا کہ وہ شریعت پر کتنا قائم رہتے ہیں۔ جس طرح بچڑے کی پوجا کے وقت 3 گروہ بن گئے تھے، بالکل اسی طرح واقعہ سب میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک جو ہے وہ یہ گناہ کرتا تھا، دوسرا خاموش تھا اور تیسرا انہیں منع کرتا تھا۔ پارہ نمبر 9 کا دوسرا ربع سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے 163 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 138 سے 156 تک کی آیات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 138، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بڑی نیکی کی توفیق دے تو ہمیں مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور فخر و تکبر کرنے کی بجائے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 141، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت بھی اللہ کے احسانوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 142، کسی مجبوری کے تحت ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کسی کو دینی پڑے، یعنی ہم ادا نہ کر پا رہے ہوں، فرض کریں بیماری آ گئی یا کہیں سفر پہ ہم جا رہے ہیں، تو اس ذمہ داری کو کسی کو سونپ کر اسے سارا کام سمجھا کر یا جو بھی اس کے متعلق ضروری چیزیں ہیں وہ بتا کر جانا چاہیے۔ آیت نمبر 143، ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 147، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور آخرت کے دن کو نہیں مانیں گے، ان کا انکار کریں گے، تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 150، دین کے معاملے میں غصہ آنا جائز ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 155، ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 156، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، مال اسباب دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچنا ہے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔